جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک آپ نے سوال لکھا ہوا ہے اور ایک حدیث بھی ساتھ میں ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ہم ہمیشہ سے بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ دبدبہ تھا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کلم کلا بغیر کسی خوف کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے تھے، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ لیکن بخاری کی یہ حدیثیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق خود کافروں سے خوف زدہ تھے۔ اور اس کے اندر آپ نے آگے مزید لکھا کہ ایک مشرک آس نے آپ کو پناہ دی تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے، اہل علم اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور صحیح بخاری کی آپ نے کتاب مناقب الانصار سے حدیث 3865 پیش کی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ طویل واقعہ ہے، اور اس کے اندر آپ نے ساری وہ حدیث بیان کی ہے لکھی ہوئی، اور اس میں میں وہ حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کا انشاءاللہ تعالی جواب بھی دے دیتے ہیں۔ حدیث کا جو مفہوم ہے 3865 کا، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے۔ یہ ابھی 3865 بخاری سے کی روایت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یا اس کا مفہوم کہ حضرت عمر جو ہے بے دین ہو گئے ہیں، تو ان دنوں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کسی بچے نے بچہ دیکھ رہا تھا کوئی صحابہ میں سے، جس نے بعد میں رپورٹ کیا کہ ایک شخص آیا جس نے ریشم کی سمجھ لیجئے قبا یا چادر یا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس شخص نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو عمر کو پناہ دے چکا ہوں۔ تو پھر جو ہے اس کی بات یہ سنتے ہی اس شخص کی لوگ چلے گئے وہاں سے، اور پوچھا کہ کون تھا یہ بندہ، تو بتایا گیا یہ آس تھا، یا آس بن وائل تھا۔ غالباً یہ آس بن وائل وہی ہیں جو حضرت عمر ابن عاص کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور پھر آگے ایک اور حدیث بھیجی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ حضرت آس بن یا جناب آس بن وائل نے ان کو وہ دے دی پناہ، اور غالباً یہ آس بن وائل مشرک ہی رہے، یا ان کے بارے میں یہی بات بیان کی جاتی ہے ان کے اسلام کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ روایت پیش کر کے اکثر روافظ یا پھر جو لوگ بھی روافظ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی روایات بخاری سے پیش کرتے ہیں، اور اس کے انہی چیپٹرز کے اندر یا انہی کتابوں کے اندر کتاب مناقب کے اندر جو حضرت عمر کے حوالے سے دیگر روایات ہیں ان کو نہیں دیکھتے، یا ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام والے معاملے کو، جس کو ہم نے ایک مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے اندر بھی واضح کیا تھا، کہ اصل میں سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس معاملے کو کس طرح سے سمجھا، اور ان روایتوں کو جب ہم جمع کریں تو پھر ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی سیرہ کی روایات کو بھی، جو کہ سیرت ابن شام میں آئی ہیں، ابن اسحاق کے اندر آئی ہیں، یا پھر اور سیرت کی کتابوں کے اندر آئی ہیں، اور پھر ان کی تطبیق کریں پھر، یا ان کا جوڑ کریں ان روایتوں کے ساتھ، تو پھر ہمیں سٹوری پتہ چل جاتی ہے کہ اصل سٹوری ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہم اگر سیرت ابن شام سے دیکھ لیں یا اور سیرت کی کتابوں سے دیکھ لیں، ابھی ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہے ذہن میں، لیکن اگر کسی کو شک ہو ہماری اس بات کے اوپر، تو ہم اپنی ان باتوں کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز بھی پرووائڈ کر دیں سیرہ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا اسلام قبول کرتے ہیں، طبقات الکبریٰ کے اندر بھی اس کے حوالے مل جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے، کچھ نے حسن بھی کہا ہے، تو وہ تو چیزوں کے اوپر کلام ہے اس طرح کے معاملے کا۔ لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں، ان روایتوں کو جو سیرت میں یا طبقات الکبریٰ کے اندر یا صحابہ کی سیرتوں کے حوالے سے کتابیں ان کے اندر مل جاتی ہیں، یا فضائل صحابہ جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ہے، تو ان کے اندر ہمیں اس طرح کی روایات مل جاتی ہیں کتابوں کے اندر۔ اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو آپ کو ان کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا، تو اس میں یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے پھر ایک شخص، جمیل غالباً اس کا نام تھا، اس کو بلایا، اور یہ اتنے دلیر تھے، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس وقت سب لوگ اپنا اسلام چھپائے پھرتے تھے، انہوں نے اتنی دلیری دکھائی کہ انہوں نے پتہ کیا کہ جو بندہ منادی ہے نا اس شہر کا، مکہ کا، اس کو انہوں نے بلایا، جس کی بات جو سب سے مشہور ہے اس حوالے سے کہ میری خبر جو ہے اسلام کی ہر طرف پھیلا دے۔ تو اس کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور جا کے سب کو بتا دو۔ اور ایون کئی روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ابو جہل کے گھر بھی چلے گئے حضرت عمر کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا سر پیٹتا رہا یا سٹ پٹا گیا۔ تو یہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔
جس کی وجہ سے پھر یہ آتا ہے کہ وہ بڑے جابر تھے، اس حوالے سے بڑے سمجھ لیجیے ینگ تھے، ینگ بلڈ تھے، یا پھر بہت زیادہ دلیر تھے اس معاملے میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے. تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان جب اس جمیل یا اور بندوں کے ذریعے سے کروایا مکے کے اندر جگہ جگہ، تو اس وقت جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا کہ بنو سام والے یا اور قبائل کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے آ گئے. اور یہ کچھ روایتوں کے مطابق پورا دن، تقریباً ایک دن ان لوگوں کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، ہاتھ پائی ہوتی رہی، ہر لحاظ سے انہوں نے ان کو ٹکر دی حضرت عمر نے. پھر اس کے بعد جب یہ تنگ آ گئے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کی اس وقت تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، کتنی 10-12 کتنے مسلمان تھے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کتنے مسلمان تھے اس وقت. تو پھر خیر ان کو بے دین لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. پھر ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا اس حوالے سے، ٹھیک ہے. جب ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، لوگ ان کے گھر کے پاس جمع ہو گئے کہ اب اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بخاری کی روایت کے مطابق بھی جو کہ آپ نے شیئر کی 3865. تو آپ خود سوچئے ایک بندہ اکیلا ہو اور اس کے پیچھے جو ہے سمجھ لیجئے سینکڑوں لوگ اس کو اس طریقے سے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آ جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا مار دو مینوں. تو وہ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پناہ دی کس نے؟ آس بن وائل نے، کیونکہ یہ رول تھا وہاں پہ مکہ کے اندر، یہ رول تھا، یا پھر عرب دنیا کے اندر یہ رول تھا. اور اس کے اوپر الزامی جواب کے طور پہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کا حضرت عمر سے کوئی موازنہ مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ بات کہیں گے نا، یہ آگے اگلا جو آپ کو حوالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینے لگے ہیں، تو شیعہ جو ہیں ان کی چیخیں بھی نکل سکتی ہیں، اور وہ آپ کو عمری بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہ کچھ اور بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر آپ کو حوالہ دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی علیہ السلام سے زیادہ بہادر کون ہے، ٹھیک ہے. اور سیرت نگاروں نے وہ واقعہ لکھا نا، جب ایک دفعہ شہر کے اندر کوئی بہت چیخ چنگھاڑ یا کوئی ایسا معاملہ ہو، سارا شہر دبک کے بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام اکیلے جو ہیں گھوڑے کے اوپر یا کسی سواری کے اوپر نکل کے یا پیدل آپ گئے اور فیس کرنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے. پورا شہر، پورا علاقہ ڈرا ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام اکیلے نکل گئے، ٹھیک ہے. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوہ حنین کے اندر جو ہے مسلمان دوسری طرف بھاگ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی طرف ان کو للکار رہے تھے، انا نبی لا کذب کہہ کے، ٹھیک ہے. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے اوپر جاتے ہیں، یعنی مکی دور چل رہا ہے، حضرت ابو طالب کی جو ہے نا، ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے لیکن وہ روانی کے اندر نکل گئے، لیکن حضرت ابو طالب کی جب وفات ہو جاتی ہے اور آپ طائف کی طرف رخ کرتے ہیں کہ وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے لیے سپورٹ مل جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب واپس آنا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے کے اندر انٹری نہیں لے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سخت دشمنی تھی، اور ابو سفیان اور دیگر لوگ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان بنا چکے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز پتہ چل چکی تھی. تو پھر کس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ والا معاملہ کیا؟ وہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت اسلام نہیں اس نے قبول کیا ہوا تھا، مشرک تھا، اور اس کے کئی بیٹے تھے. پھر ان کی پروٹیکشن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پناہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور ابو سفیان اور یہ لوگ تکتے رہ جاتے ہیں کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کو پناہ دے دی ہے، اس وجہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کا وہ اصول کدھر گیا؟ وہی دور ہے، یعنی حضرت عمر تو اس سے بھی پہلے والا آپ نے اس معاملے پہ اعتراض کر دیا ہے، جب 10-12 لوگ کے قریب جو ہے یا چند لوگ جو ہیں، ابھی 1 درجن مسلمان نہیں ہوئے، اور اس وقت اسلام قبول ہوا ہے حضرت عمر کا. اور اس وقت جو ہے اس معاملے کو آپ اس معاملے سے کمپیئر اگر ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، تو اس وقت تو سمجھ لیجیے سینکڑوں کے قریب جو ہے مسلمان ہو چکے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر جو ہے مظالم کا شکار ہو کے مکے میں انٹری کر رہے ہیں، اور مکے کے اندر آپ کا شہید کرنے کا پلاٹ ہو چکا ہے. اور نبی علیہ السلام کسی مشرک سے جو ہے وہ اپنے قبائلی سسٹم کے حساب سے پناہ لے کے وہاں پہ انٹری کریں. تو کیا اب یہی فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی آئے گا معاذ اللہ جو حضرت عمر کے اوپر آ رہا ہے
کہ وہ اسلام قبول کر کے ڈرپوک ہو گئے تھے، نہیں. پھر ہم صحیح بخاری کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے تو 3865 روایت کہی نا، تو اس میں نمبر تھوڑا آگے پیچھے کر لیں تو 3684 پہ چلے جائیں. تو 3684 کے اوپر صحابہ بیان کرتے ہیں، یا غالباً عبداللہ ابن مسعود غالباً اس کے راوی ہیں، کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا، تو اس کے بعد ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ عزت ہی حاصل رہی، یا اس کے بعد ہمیں عزت ملنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی روایات صحیح بخاری سے کیوں ہم لوگ جو ہے وہ فورگیٹ کر دیتے ہیں، جس کے اندر حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد عزت ملنے کا معاملہ ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، جو بات ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد جو ہے مسلمانوں نے قبلہ یا خانہ کعبہ بیت اللہ کے پاس اوپن نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اس چیز کے اوپر سند کے اعتبار سے اعتبار ہے، کیونکہ طبقات الکبریٰ اور کچھ سیرہ کی کتابوں کے اندر یا پھر ہسٹری کی کتابوں کے اندر روایت مل جاتی ہے کہ جناب حضرت عمر کے اسلام کے بعد جو ہے یہ اعلان ہو گیا، یا حضرت عمر نے یہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے، کہ اب جو ہے نا ہم چھپ کے نہیں بلکہ اوپن نمازیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کلام ملتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ہسٹری کے اصولوں کے حساب سے دیکھیں یا سیرہ کے اصولوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ روایات اتنی ہیں کہ اس کے حساب سے پھر ہمیں ان کی حوالے سے ماننا پڑ جاتا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد صحیح بخاری 3684 نمبر کے حساب سے بھی اسلام کو عزت مل گئی، مسلمانوں کو عزت مل گئی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے حساب سے. پھر اسی طریقے سے اگر یہی اصول جو ہے ہم لگائیں اسی معاملے کے اوپر کہ جناب حضرت ڈرپوک ہونے والا معاملہ یا کوئی ایسا معاملہ، تو ہم آپ کو احد کے میدان میں لے کے چلتے ہیں. احد کے میدان میں کیا معاملہ ہوا کہ احد کے میدان کے اندر بھی میں جب بھگدڑ مچی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ جو ہیں بھاگے نہیں ہیں، پہاڑ کے ایک دامن کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، احد کے پہاڑ کے دامن کے اندر. اور وہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے احد کے پہاڑ کے دامن میں، یا جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ کے ساتھ پناہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابو سفیان اوپر سے للکار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بتوں کی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پریز بھی کرنا شروع کرتا ہے وہ آگے والا حصے میں، ٹھیک ہے. لیکن جب للکار رہا ہوتا ہے تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر، عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں اس کو، نبی علیہ السلام حضرت عمر کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں جواب دینا. کیوں؟ یہاں پہ بہادری نہیں چلتی، یہاں پہ اسٹریٹجی چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی کے تحت ان کو روکا. لیکن پھر جب اس نے اپنے عزا یا حبل ان لوگوں کی جو ہے پریز کرنا شروع کی، ابو سفیان نے اونچی اونچی آواز میں کہ ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم اس کی پریز کرتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، حضرت عمر کو یا دیگر صحابہ کو، کہ اب بولو، اب وقت ہے اب اس کو جواب دو، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ اب غیرت کا مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمیت کا، اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیجئے اس پریز کا مسئلہ آ گیا، جن بتوں کو اللہ کے سوائے اس وقت پکار رہا ہے. تو پھر اس وقت آپ بتائیے کہ اس وقت کتنے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر، عمر جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، وہ نکلے وہاں سے اور انہوں نے ابو سفیان کا کام تمام کیا؟ نہیں کیا. اس وقت بھی اسٹریٹجیکلی پناہ لی ہوئی تھی، شیلٹر کے اندر تھے نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر بھی، عمر بھی. انہوں نے اس وقت صرف زبان سے ان چیزوں کا جواب دیا، اسٹریٹجیکلی سامنے نہیں نکل کے ابو سفیان کو مارا ہے، قتل کیا اور معاملات نہیں کیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر نکلتے تو مسلمانوں کو مزید نقصان کا خطرہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور تھے اس وقت. تو اس طرح کے معاملات تھے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نہ خود نکلے، نہ صحابہ کو نکلنے دیا، بلکہ پہلے تو ان کو بولنے سے بھی منع کر دیا. تو کیا اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ابو بکر پہ، عمر پہ اور دیگر صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ تھے، یا حضرت علی کے اوپر، ٹھیک ہے، جو بھی صحابہ تھے یا نبی علیہ السلام تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم ان کے اوپر ڈرپوک ہونے کا یہاں پہ لگائیں گے؟ نہیں، جنگ کا معاملہ ہے. مکے کے اندر اور جنگ کا معاملہ تھا حضرت عمر کے اوپر، جب ان کے اوپر سارا قبیلہ ٹوٹ پڑا ہے، ان کے گھر کا محاصرہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ باہر نکل کے لوگوں سے لڑنا بے وقوفی ہوتی، بہادری نہیں ہوتی. وہ ڈرنا وہاں پہ بنتا تھا. لیکن اب اگر کوئی کہے یہ ڈرنا حضرت عمر کے لیے لفظ ہے تو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہاں سے نکال لیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی کے لیے تھا سارا معاملہ. اور جب ان کو پناہ مل گئی، اس کے بعد جو ہے یہی چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ پہ اس طریقے سے معاملات کیے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم اسی چیز کے اوپر جائیں تو آپ حدیبیہ کے موقع کے اوپر دیکھ لیں. حدیبیہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کس کو چنا؟ حضرت عمر کو، کہ آپ جاؤ مکے والوں سے بات کرو، ٹھیک ہے. لیکن مکے والوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عمر اسی وقت گھبرا گئے، ٹھیک ہے. اور کس کو کہا؟ اور کہا میرے قبیلے کے وہاں اتنے لوگ نہیں ہیں، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے موزوں بندہ ہے نا، سب سے بیسٹ بندہ جو ہے، ان کا قبیلہ بھی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹریٹجیکلی سب سے موزوں جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے بھی دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مشورے کے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ فہم و فراست ہوتی ہے، اس کے اندر ڈرپوک اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ان چیزوں کے اوپر حضرت عمر کو کہا کہ تو ڈر گئے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے کے بعد ڈر گئے تھے یا ایسا معاملہ تھا، تو نہیں، انسان تھے اور انہوں نے اسٹریٹجیکلی ان چیزوں کو دیکھا. جب وہ ان کو اپنے قبائل کی طرف سے پناہ مل گئی، یا ایک بندے نے عاص بن وائل نے پناہ ان کو دی، تو اس کے بعد ان کی آپ خدمات دیکھ لیں، مکے کے اندر دیکھ لیں، دیگر جگہوں کے اوپر دیکھ لیں. اور بلکہ آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ اکثر وہ لوگ زیادہ تر حبشہ والی سائڈ پہ گئے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، اور ان کے جو ہے معاملات جو ہے کافی سویر جا رہے تھے. لیکن آپ حضرت عمر کو دیکھ لیں، انہوں نے حبشہ بھی ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے. پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، انہوں نے وہاں پہ حبشہ میں ہجرت نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہی نہیں چھوڑا. نہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، نہ حضرت عمر نے کی، نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کی. تو اس لیے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. اور صحیح بخاری کے اندر سے اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ ان کے جنازے کے اوپر، حضرت عمر کے جنازے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے کیا گواہی دی. ایک تو ان کے اعمال کے اوپر رشک کیا، حضرت عمر کے اعمال کے اوپر رشک کیا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں حضرت عمر نے اپنے پیچھے چھوڑا جس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہوں. یعنی اتنے حضرت عمر کے اعمال حضرت علی کو، مولا علی کو پسند تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ بھی فرمایا کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے تھے نا کہ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے کہ ہر جگہ پہ یہ ابو بکر اور عمر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، مجھے یہی امید تھی اوکما علی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے یہی امید تھی کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کو یہاں قبر میں بھی ان کو جمع کرے گا، یعنی قبر کے قریبی. تو یہی ہوا. حضرت علی نے جو اپنی خواہش ظاہر کی، اسی کے اوپر ہی سمجھ لیجئے حضرت عمر کو دفن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا گیا، حضرت ابوبکر کو بھی کیا گیا. کیونکہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ دیکھتا تھا کہ ہم جب سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام اکثر کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھی آخرت کی منزل کے اوپر قبر پہ بھی جمع کر دیا، ان ساتھ ساتھ رہے. تو جب یہ اتنی چیزیں صحیح بخاری صحیح ہیں، پھر اور بہت ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی خواب ہیں صحیح بخاری کے اندر جو حضرت عمر کی فضیلت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، حضرت عمر کو سنائے، ٹھیک ہے. کوئی جنت کا خواب، کوئی دین کی سربلندی کا خواب حضرت عمر کے حوالے سے. تو وہ سارے اگر آپ فورگو کر دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کہیں کہ جناب وہ ڈر گئے تھے، وہ ڈرپوک تھے، ایسی باتیں، تو ایسی باتیں نہیں ہیں. حضرت عمر نے اسلام جب قبول کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت زیادہ عزت دی ہر لحاظ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جگہ پہ وہ ساتھی بنے رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدفن بھی یا تدفین کا بھی شرف جو ہے وہ بخشا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت عمر، ابو بکر، جتنے بھی صحابہ، اللہ تعالیٰ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ہمیں ان کے حوالے سے غلط جو بھی کوئی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا ہمیں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.